یہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے 22ویں اور اس کا پارہ نمبر 28 ہے۔ رب کائنات اپنے محبوب اور ہمارے آقا اور مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب تو ہرگز نہ پائیں گا، تو اس قوم کو نہیں پائیں گا کہ یؤمنون جو کہتی ہے کہ ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یعنی قیامت پر ایمان لائے یہ دعویٰ کرتی ہے، اللہ پر ایمان لائے یہ بھی دعویٰ ہے اس قوم کا، رسول پر ایمان ہے یہ بھی دعویٰ ہے۔ ان تمام دعووں کے بعد اس کا عمل یہ ہے، ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود دوستی رکھتے ہیں ان سے جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں۔ اے محبوب تو اس کو ہرگز مومن نہیں پائیں گا۔ یا قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ دعویٰ تو ضرور ہے ان کا کہ ہم مومن ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے کہ محبوب وہ مومن نہیں، یہ صرف ان کا محض زبانی دعویٰ ہے، مگر دعویٰ ایمان کے بعد کرتے یہ ہے کہ اللہ رسول کے دشمنوں سے دوستیاں کرتے ہیں، تو وہ ہرگز مومن نہیں ہوں۔ پھر آگے فرماتا ہے کہ مومن کون ہوں گے، مومن کی صفت کیا ہے؟ مومن کی صفت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ رسول کے گستاخ ہے وہ ان کو چھوڑ دیں، ان سے قطع تعلق کر دیں گے۔ یہ میں حدیث نہیں سنا رہا ہوں بلکہ کیا سنا رہا ہوں؟ قرآن۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب مومن کون ہوں گے؟ مومن وہ ہوں گے کہ جو اللہ رسول کے گستاخوں کو اپنی ٹھوکروں پہ رکھتے ہوئے نظر آئے، اور جب وہ گستاخ رسول کو دیکھیں گے، اللہ کے گستاخ کو دیکھیں گے، تو وہ اس بات کی نہیں پرواہ کریں گے وَلَوْ قَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، اگر وہ گستاخ ان کے باپ ہو، اگرچہ ان کے بیٹے ہو، او اخوانہم، ان کے بھائی ہو، او عشیرتہم، چاہے ان کے کتنے ہی عزیز ترین رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر گستاخ خدا اور گستاخ رسول ان کی اولاد ہے تو اپنی اولاد کو چھوڑ دیں گے، اپنی اولاد سے قطع تعلق کر لیں، ان کے باپ ہو ان کو چھوڑ دیں گے، ان کے بھائی اگر گستاخی اللہ رسول ہے تو اپنے بھائیوں سے قطع تعلق کر لیں گے، عشیرتہم کتنے ہی قریبی کتنے ہی عزیز ہو ان کو چھوڑ دیں گے، ان سے تعلق قائم نہیں کریں گے، ترک کر دیں گے ان کے تعلق۔ اور تعلق کیوں چھوڑیں گے؟ کہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا رشتہ دار ضرور ہے، یہ ہمارا باپ ضرور ہے، ہمارا بیٹا ضرور ہے، ہمارے بھائی ضرور ہے، ہمارے عزیز و اقارب ضرور ہے، ہمارے دوست و احباب ضرور ہے، مگر یہ ہمارے کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ رسول کے گستاخ۔ صحابہ کرام کا ایمان یہی تھا، جب وہ رسول اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لایا، اور جب انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت کا اور رسول کی رسالت کا اقرار کر لیا، تو ایسے مستحکم ایمان کے وہ ماننے والے ہوئے، ایسے مستحکم ان کا ایمان ہوا کہ انہوں نے جنگ بدر میں دکھایا، صرف زبان سے دعوے نہیں کیے، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ رسول پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، مگر اللہ رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہیں۔ مگر صحابہ نے بتایا کہ ہم صرف زبانی دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ ہمارا عالم یہ ہے کہ جنگ بدر کے اندر 313 نے بتا دیا، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ سے آج اتنا مضبوط اور اتنا گہرا رشتہ محبت جوڑ لیا ہے کہ اس رشتہ محبت کو قیامت تک برقرار رکھنے کے لیے آج ہم ہر رشتے کو کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ بیٹوں نے باپ کو قتل کیا، باپ نے بیٹے کو قتل کیا، عزیز و اقارب نے اپنے عزیز و اقارب کو قتل کیوں قتل کیا؟ اللہ رسول کے گستاخ بن کر جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف آئے تھے، نبی کو ختم کرنا چاہتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی مومنوں کی صفت یہ ہو کہ وہ اپنے باپ کو گستاخ پائیں گے تو چھوڑ دیں گے، اپنے بیٹوں کو گستاخ پائیں گے تو چھوڑ دیں گے، اپنے بھائیوں کو گستاخ پائیں گے تو چھوڑ دیں گے، اپنے عزیز و اقارب کو گستاخ پائیں گے تو چھوڑ دیں گے۔ اور جب وہ اس منزل پر آئیں گے، جب ایمان اتنا مستحکم ہو جائے گا کہ وہ اللہ رسول کے گستاخ سے دوستی نہیں کریں گے، تو اب اللہ تعالیٰ ان کی بشارت دیتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جب وہ اس منزل پر آئیں گے تو ہم ان کے دل پر ایمان کو نقش کر دیں گے۔